السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا عنوان کیا ہے یہ گزشتہ کل ہی بتا دیا گیا تھا، تو ایک واقعے کے ذریعے سے ہم آج کے بیان کی شروعات کرتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، اور حدیث میں بھی اس کی بشارت آئی، اور اس واقعے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ خرائطی نے اپنی کتاب میں حمید ابن وہب سے روایت کی کہ ایک شخص جس کا نام فاقہ ابن مغیرہ قریشی تھا، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، اور فاقہ نے اپنے گھر میں ایک نشست گاہ بنائی ہوئی تھی۔ نشست گاہ مطلب بیٹھنے کی جگہ، اور اس نشست گاہ میں ہر کسی کو آنے کی اجازت تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی، فاقہ بن مغیرہ قریشی اور اس کی بیوی ہندہ، یہ دونوں اس نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاقہ کسی ضرورت کے لیے باہر چلا گیا اور ہند وہاں پر اکیلی رہ گئی۔ وہ اچانک ایک شخص آیا اور بیٹھک میں داخل ہو گیا، لیکن اس نے جب ایک عورت کو تنہا وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فوراً پلٹ گیا، یعنی فوراً واپس ہو گیا، گھر سے باہر نکلنے لگا۔ لیکن وہ جیسے ہی گھر سے باہر جا رہا تھا، بیٹھک سے باہر جا رہا تھا، فاقہ واپس آ گیا، اور فاقہ نے اس شخص کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب اس کو ہو گیا شک، کیونکہ اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، یہ شخص آیا اور اس نے اس کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو یہ ہند کے پاس آیا اور اس کو غصے کی حالت میں ٹھوکریں مار کر پوچھنے لگا کہ بتا یہ آدمی تیرے پاس کون آیا تھا؟ تو ہند نے جواب دیا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، میں اسے نہیں جانتی کون تھا، تم نے مجھے بتایا، تم جو کہہ رہے اس سے مجھے خیال آتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کوئی شخص آیا تھا تو صحیح، لیکن فوراً پلٹ کر واپس چلا گیا۔ تو اب یہ فاقہ جواب دیتا ہے کہ تو اٹھ اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے اور تو میرے قابل نہیں ہے، فوراً یہاں سے مجھ سے دور ہو جا اور تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا۔
بہرحال ہند تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی، لیکن یہ بات لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، اس کا چرچا ہو گیا، لوگ ہند کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، چیمی گوئیاں کرنے لگ گئے۔ تو ایک روز ہند کے باپ عتبہ نے ہند سے پوچھا کہ تو ہر طرف مطعون ہو رہی ہے، تجھ پر ہر جگہ تہمت لگائی جا رہی ہے، تیرے بارے میں چیمی گوئیاں ہو رہی، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سچ بات کیا ہے مجھے بتا۔ اگر تیرا شوہر سچا ہے تو کسی شخص کے ذریعے میں اسے قتل کروا دوں گا، اور یہ تانا زنی کا جو معاملہ ہے یہ بند ہو جائے گا، لوگ تانا زنی سے اور چیمی گوئیاں کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ہم اس کو لے کر یمن کے ایک کاہن کے پاس جائیں گے، ایک نجومی کے پاس جائیں گے، اور اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کاہن اور نجومی کے پاس۔ وہ نجومی بتائے گا کہ تو پاک دامن ہے یا تیرے دامن پر زنا کا دھبا لگا ہوا ہے۔ تو ہند یہ سننے کے بعد اپنی پاک دامنی پر رو رو کر قسمیں کھانے لگ گئی۔ اس طرح اس نے قسمیں کھائی جس طرح زمانہ جاہلیت میں قسمیں کھانے کا دستور تھا۔ تو اس کے باپ کو اس کی پاک دامنی کا یقین ہو گیا، اور عتبہ کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی سچ کہہ رہی ہے۔ تو یہ گیا فاقہ کے پاس، اور فاقہ کو مجبور کیا کہ چونکہ تم نے میری بیٹی پر زنا کی تہمت لگائی ہے، اس لیے چلو اپنے قبیلے والوں کو لے کر ہم سب یمن کے کاہن کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنا یہ معاملہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ فاقہ نے بنو مخزوم کو اپنے ساتھ میں لیا، اور عتبہ نے، ہند کے والد عتبہ نے بنو عبد مناف کو اپنے ساتھ میں لیا، اور یہ پورا قافلہ یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور ہند کے ساتھ اس کی بہت ساری سہیلیاں بھی ہو گئی تھیں، وہ بھی ساتھ میں آنے لگ گئی۔ جب یمن قریب آیا تو ہند کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو ہند کے باپ نے کہا کہ معاملہ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے، تیرے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہو گیا؟ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تو گنہگار ہے۔ تو ہند نے جواب دیا بات یہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ آپ جس شخص کے پاس مجھے لے کر جا رہے ہیں، جس کاہن کے پاس مجھے لے کر جا رہے ہیں، اس کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے تو کبھی غلط ہو جاتی ہے۔ کاہن مطلب نجومی، جو ستاروں کے ذریعے سے آنے والے زمانے کی خبریں دیتے ہیں، مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، نجومی۔ تو ہند نے یہ جواب دیا کہ جس کے پاس آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں اس کی بات کبھی صحیح ثابت ہوتی، کبھی غلط ثابت ہوتی۔ اگر اس نے بلا وجہ مجھ پر کوئی تہمت لگا دی تو پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گے۔ تو ہند کے باپ نے جواب دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا معاملہ ایسے ہی اس کے سامنے نہیں رکھ دیں گے، بلکہ پہلے ہم اس کا امتحان لیں گے۔ تمہارا معاملہ اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہم اس کو آزمائیں گے کہ اس کی بات ٹھیک صحیح ثابت، اس کو واقعی یہ علم نجوم حاصل ہے یا نہیں، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ بہرحال یہ لوگ یمن پہنچ گئے۔ اس کاہن نے سب کا استقبال کیا، اور ان کی میزبانی کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا، دسترخوان تیار کر دیا گیا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے، کھانا لا کر رکھ دیا۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہم یہاں پر آپ کے پاس ایک ضرورت لے کر آئے ہیں، ایک ضروری کام سے آئے ہیں، لیکن اس کام کو پیش کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو آزمانے کے لیے کام کیا۔ اور وہ کام کیا تھا یہ بھی غور کریں۔ عتبہ نے کام یہ کیا تھا کہ اپنے گھوڑے کے کان میں جانوروں کی وہ بولی جس کی وجہ سے گھوڑا جوش میں آ گیا۔ گھوڑے، وہ جانوروں کی بولی بھی اس طرح کچھ مخصوص انداز کی ہوتی، تو وہ بولی گھوڑے کے کان میں بولی جس کی وجہ سے گھوڑا جوش میں آ گیا، گھوڑا یہ گرما گیا۔ اور پھر عتبہ نے کیا کیا کہ اس کی شرمگاہ کے سوراخ میں گیہوں کا ایک دانہ رکھ کر چمڑے کی پٹی سے اس کو باندھ دیا۔ اب یہ بات میزبان وہ کاہن کے دسترخوان پر بیٹھ کر عتبہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک کام لے کر آئیں، لیکن اس سے پہلے تم کو آزمانے کے لیے ہم نے ایک کام کیا، اس کے بارے میں بتاؤ، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اگر صحیح بتا دیا تب ہم اپنا معاملہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ تو اس نے جواب دیا، کاہن نے جواب دیا، نرکل میں گیہوں کا دانہ۔ نرکل ایک قسم کا بانس ہوتا ہے، تو اس نے کہا نرکل میں گیہوں کا دانہ۔ تو عتبہ کہتا ہے اس کی وضاحت کیجئے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم نے گھوڑے کی شرمگاہ کے سوراخ میں گیہوں کا دانہ رکھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں تم نے بات صحیح کہی، ایسا ہی ہوا ہے۔ تو آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے۔ اب یہ ان عورتوں کا معاملہ ہے، ان عورتوں کے معاملے کو تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، اس میں غور و فکر کیجئے اور اس کو حل کیجئے۔ تو وہ عورتیں، یعنی ہند کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی آئی ہوئی تھی، تو وہ کاہن ایک عورت کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کہا اٹھ، کھڑی ہو جا۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس کو الگ کر دیا، اس جو عورتوں کی جماعت تھی اس میں سے ایک عورت کو نکال دیا۔ اسی طریقے سے دوسری عورت کے پاس گیا، تیسری عورت کے پاس گیا۔ اب باری آ گئی آخر میں ہند کی۔
وہ کاہن ہند کے پاس بھی آیا اور ہند کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگا کہ اے ہند گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پاک و صاف ہے، تو نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ اور آگے جو جملہ اس نے کہا وہ بڑا جو ہے کہ قابل توجہ ہے، وہ کاہن ہند سے کہتا ہے کہ تو ان قریب ایک بادشاہ کو جننے والی ہے جس کا نام معاویہ ہوگا، تو ان قریب ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ اب فاقے نے جب اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوا، اس نے ہند کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن ہند نے اس کے ہاتھ کو جھڑک کر اس کے ہاتھ کو چھڑا دیا اور کہا کہ دور ہو جا مجھ سے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر کاہن نے جو میرے بارے میں کہا، اگر میری قسمت میں ایک بادشاہ کی ماں بننا لکھا ہوا ہے تو میں بادشاہ کی ماں بنوں گی، لیکن وہ بادشاہ تیری صلب سے نہیں ہوگا، وہ بادشاہ تیری پشت سے نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہند جو ہے وہ فاقے سے الگ ہو گئی اور ہند نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور انہی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جو اسلام کے پہلے بادشاہ بنے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل گزشتہ کل بیان کیے گئے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو بھی جائے، کوئی لغزش ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو ان پر طعن اور ان پر تشنیع، ان کی شان میں گستاخی، ان کی بارگاہ میں نازیبا کلمات استعمال کرنا، معاذ اللہ گالیاں دینا، یہ ہرگز جائز نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسیم الریاض جو شفا شریف کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے، یعنی آپ کی بارگاہ میں برے کلمات استعمال کرے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے کہ صحابی رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، کاتب بارگاہ رسالت کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچنے جیسی بات ہے۔ تو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج گستاخیاں کر رہے ہیں اور شیعہ لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے، رافضیوں کے بہکاوے میں آ گئے، سنی کہے جانے والے لوگ بھی ان ساری باتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے، جو بھی ناراضگیاں ہوئی، جو بھی ناچاقیاں ہوئی، اس میں ہمیں خاموش رہنا، اس میں ہمیں سکوت اختیار کرنا، اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں بولنا، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کی اجازت نہیں۔ سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام، سارے صحابہ کی تعظیم اور سارے صحابہ کا ادب و احترام ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، میں نے عرض کیا تھا کہ آخری وصیت حضرت امیر معاویہ نے کیا کی ہے اس کو سماعت کرنا۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں لکھا، یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو یزید نے کہا ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ تو ہی ہوگا، لیکن جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن، آپ بھی غور سے سنیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یزید سے کیا فرمایا تھا اور اس کو کیا وصیت کی تھی، کیا نصیحتیں فرمائی تھی، وہ غور کرنے کی ضرورت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی بھی کام امام حسین کے مشورے کے بغیر مت کرنا، اور ان کو کھلائے بغیر نہ کھانا، ان کو پلائے بغیر نہ پینا، اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا پھر کسی اور پر خرچ کرنا، سب سے پہلے ان کو پہنانا پھر خود پہننا، اور میں تجھے حضرت امام علی مقام امام حسین، ان کے گھر والوں، ان کے سارے کنبے، بلکہ سارے بنو ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے جو فرمایا حضرت امیر معاویہ نے وہ ہمارے لیے دیکھیے بڑا قابل توجہ دینے کی ضرورت اور غور کرنے کی ضرورت، اس کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت۔ اسی سے تو مذہب اہل سنت ہمارا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، خلافت ہمارا حق نہیں ہے، خلافت ہمارا حق نہیں ہے، وہ تو امام حسین اور ان کے والد حضرت علی اور ان کے اہل بیت کا حق ہے، خلافت تو ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تم چند دنوں تک خلیفہ رہنا، اگرچہ بنا رہے ہیں خلیفہ،
ولی عہد بنا رہے، لیکن کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنو، تم چند دنوں تک، چند روز تک خلیفہ رہنا، اور جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے کمال کو پہنچ جائیں تو پھر وہ خود خلیفہ بنیں گے، یا جو جس کو چاہیں گے اسے خلیفہ بنائیں گے، کیونکہ خلافت ان کا حق ہے، تاکہ خلافت اپنی صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ اور خبردار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز ناراض نہ کرنا، ورنہ خدا اور رسول تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر تیری شفاعت کون کرے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو وصیت فرمائی تھی، یزید کو تاکید فرمائی تھی، آخری وقت میں حضرت امیر معاویہ نے اس کو یہ نصیحت فرمائی۔ بہرحال یہ سوال اب بھی باقی رہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا ہی کیوں، تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے شامل کریں گے۔ لیکن بات یہاں پر یہ کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کے بارے میں کتاب خطیب تبریزی نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ماہ رجب میں، وہ 22 رجب المرجب 60 ہجری میں لقوے کی بیماری کی وجہ سے دمشق میں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں پر آپ کا مزار پاک بھی موجود ہے ملک شام میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں مرض وفات میں یہ جملہ دہراتے رہتے تھے، جملے پر بھی غور کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا لیتنی کنت رجلا من قریش ولم بیذیتوا ولم ارى من الامر شیئا، کہ کاش کہ میں قریش کا ایک معمولی انسان ہوتا جو زیتوا گاؤں میں رہتا ہوتا، اور یہ جو کچھ بھی جھگڑے اور ان سارے معاملات میں جو میں پڑ گیا، کاش کہ ان سارے معاملات میں نہ پڑا ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ آخری وقت میں یہ کہا کرتے تھے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی، اے لوگوں میرے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی ہے، حضور کا کرتہ مبارک بھی ہے، حضور کی لنگی شریف بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے تراشے بھی موجود۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا مجھے پہنا دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میرے جسم پر لپیٹ دینا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مجھے باندھ دینا، اور حضور کے بال مبارک اور حضور کے ناخن کے تراشے میرے سجدے والے اعضاء آنکھوں پر، پیشانی پر، چہرے پر رکھ دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی۔ اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کے تبرکات سے آپ کو کیسی نسبت تھی، اور حضور کے تبرکات سے آپ کیسی محبت کرتے تھے، اور یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تبرکات میں برکت ہوتی ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل ہمیں بتا رہا ہے۔ بہرحال وہ بات الگ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ با کرامت صحابی رسول ہیں، آپ کی کرامتیں بھی، چنانچہ کتاب تطہیر الجنان کے اندر صحیح روایت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ سے مکہ والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو وہاں سے خلافت نکل گئی، وہاں پھر خلافت نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی، اور مدینہ منورہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو مدینہ منورہ سے بھی خلافت نکل گئی، اور اب وہاں بھی آئندہ کبھی بھی خلافت نہیں ہوگی۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ جملہ کیسے صادق ہوا؟ اور بالکل ایسا ہوا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ حرمین شریفین میں اتنا زمانہ گزر چکا ہے لیکن آج تک خلافت قائم نہیں ہو پائی۔ حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی آج تک خلافت قائم نہیں ہو پائی۔ ہاں، مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ صرف خلافت کی صورت تھی، حقیقت میں وہ خلافت نہیں تھی۔ لیکن مدینہ منورہ کی اگر ہم بات کریں تو مدینہ منورہ میں تو صورتاً بھی خلافت قائم نہیں ہوئی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، لیکن آپ نے کوفہ کو دارالخلافت بنایا تھا، مدینہ منورہ کو دارالخلافت نہیں بنایا، اور اس کے بعد جتنے بھی خلیفہ ہوئے کسی نے بھی مدینہ منورہ کو دارالخلافت نہیں بنایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ یہ آپ کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔ اور دوسری کرامت کہ جب یزید کو آپ نے خلیفہ بنایا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار، اگر یزید نااہل ہے، اگر یزید نااہل ہے
تو اس کی سلطنت کو کامل نہ فرما، اس کی سلطنت کو، اس کی حکومت کو مکمل نہ فرما۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ یزید تو نااہل تھا، سب جانتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد 3 سال چند مہینوں تک ہی زندہ رہا، اور اس کی خلافت، اس کی حکومت پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہ پائی۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، اور ایک کرامت بڑی مشہور کہ شیطان آپ کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ واقعہ سنایا، اور شیطان جو ہے بڑا نیک بن رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہتا ہے ابلیس، شیطان۔ تو کہتے تعجب ہے، تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کیوں آیا؟ تو پہلے بہانے کر رہا ہے کہ میں بھی تو نیکیوں کا حکم دیتا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے وغیرہ وغیرہ، بہانے کرنے لگ گیا۔ اب میں نے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا شروع کر دیا ہے، اب میں نے لوگوں کو بہکانا چھوڑ دیا۔ لیکن وہ صحابی رسول وہ بھول گیا تھا، شیطان بھول گیا تھا کہ یہ صحابی رسول۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، صحیح بات بتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے آپ کی ایک نماز چھوٹ گئی تھی، تو آپ اتنا زیادہ روئے تھے، اتنا زیادہ روئے تھے، اتنا زیادہ آپ کو اس کا افسوس ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 200 رکعت نماز کا ثواب عطا فرما دیا تھا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز پھر سے چھوٹ جائے اور آپ روئیں، آپ افسوس کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک نماز کی جگہ پر 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے کیا تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان، وہ شیطان اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کو اٹھانے کے لیے آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اعتراض حضرت امیر معاویہ پر جو سوال اٹھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اعتراض بھی ہم شامل کریں گے اور ان کے جوابات بھی۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور کروایا، کیونکہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہ کرتے تو اتنے مسلمان قتل نہ ہوتے۔ اس جنگ میں کئی مسلمان قتل ہوئے، جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں کئی مسلمان قتل کیے گئے، اور مسلمان کا قتل جائز تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا، اور جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے معاذ اللہ، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے بھی ایمان والوں کو قتل کیا، اس لیے اس آیت کریمہ کے حکم میں وہ بھی داخل ہے۔ یہ اعتراض، اس کے 2 جواب دیے ہیں علماء نے۔ پہلا جواب الزامی جواب۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال ہی کو سائل پر پلٹ دینا، اعتراض کو الٹا معترض کے اوپر ہی ڈال دینا، اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اعتراض کرنے والے نے کیا کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور قتل کروایا۔ تو الزامی جواب یہ ہے کہ پھر یہ اعتراض تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی ہوتا ہے، حضرت طلحہ پر بھی ہوتا ہے، اور حضرت زبیر پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ ان حضرات نے بھی حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے، اور اس جنگ میں بھی بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ تو یہ اعتراض ان پر بھی کرو، پھر یہ اعتراض ام المؤمنین پر بھی ہونا چاہیے، جبکہ ام المؤمنین کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ جنت کا ہونا یقینی ہے، کیونکہ ام المؤمنین کی کہ جنتی ہونے پر قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جہنمی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بیوی کے طور پر کسی جہنمی کا انتخاب کر ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، یہی ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہ بھی یقینی اور قطعی جنتی ہیں، کیونکہ ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ تو اگر امیر معاویہ پر اعتراض کرو گے تو پھر ان پر بھی اعتراض کرو، حضرت طلحہ پر بھی اعتراض کرو، حضرت زبیر پر بھی کرو، ام المؤمنین پر بھی کرو، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے اعتراض کرنے کی۔ اور دوسرا جواب جو تحقیقی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مومن کے قتل کو حلال سمجھ کے قتل کرے تو یہ کفر ہے۔ مومن کو قتل کرنا حرام قطعی ہے، اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور وہ ایسا شخص جو حلال سمجھتے ہوئے کسی مومن کو قتل کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور آیت کریمہ میں یہی صورت مراد ہے۔
آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے کا مطلب یہ ہے اس کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ قسم آیت کریمہ میں مراد ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حلال سمجھتے ہوئے قتل نہ کرے. مومن کے قتل کو حرام سمجھتا ہو لیکن کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے قتل کر دے تو یہ کفر نہیں ہے, یہ فسق ہے اور گناہ کبیرہ ہے. جیسے کہ کوئی شخص شراب کو حرام سمجھتے ہوئے شراب پیے اور نماز چھوڑنے کو حرام سمجھتے ہوئے پھر بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ, ہم اس کو کافر نہیں کہتے, گناہ کبیرہ ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ خطائے اجتہادی کی وجہ سے ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرے. خطائے اجتہادی کی وجہ سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا نہ یہ کفر ہے نہ یہ فسق ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے, جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کل بیان کیا گیا تھا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو مجتہد کہا, اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے. جو بھی معاملات ہوئے حضرت امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان یہ خطائے اجتہادی کی بنیاد پر ہوئے, اور خطائے اجتہادی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا. کافر کہنا تو دور کی بات, گنہگار بھی نہیں کہا جا سکتا. اور اگر معترض کو ہمارے اس جواب سے تسلی نہ ہو, اگر معترض ہمارے اس جواب کو تسلیم نہ کرے تو پھر یہ اعتراض تو حضرت علی پر بھی ہوتا ہے. یہ اعتراض تو حضرت علی پر بھی ہوتا ہے کہ حضرت علی نے ام المؤمنین سے اور حضرت امیر معاویہ سے جنگ کیوں کی. اس میں بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لشکریوں کے ذریعے کس نے مسلمان قتل ہوئے, حضرت علی کی جانب سے بھی تو مسلمانوں کا یہ قتل ہوا ہے. تو یہ اعتراض تو حضرت علی پر بھی ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں اعتراض کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچتے, اعتراض کرنے والے کہاں سے کہاں. علی سے محبت کا دعویٰ اور ان کا اعتراض حضرت علی پر ہی پڑ رہا ہے, جبکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. نہ ہم حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں نہ ہم مولا کائنات پر اعتراض کرتے ہیں. دونوں شخصیتیں ہمارے لیے قابل احترام اور ان کے معاملات میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, دونوں سے محبت کرتے ہیں, دونوں کی تعظیم کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مراتب کا بڑا فرق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے افضل کہنے کی تو بات دور, ہم برابر بھی نہیں مانتے, ہم برابر بھی نہیں مانتے. حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیتیں اور وہ فضیلتیں عطا فرمائی اور ایسے مراتب عطا فرمائے کہ ہزاروں درجہ مولا کائنات امیر معاویہ سے فضیلت رکھتے ہیں. لیکن صحابی ہونے میں تو دونوں برابر ہیں, وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی, مراتب کا بڑا فرق ہے. لیکن صحابی دونوں ہیں تو تعظیم کے لائق دونوں, قابل احترام دونوں ہیں, دونوں کی تعظیم دونوں کی محبت ہم پر لازم ہے. اور ہمارے امام نے 4 لائن میں فیصلہ کر دیا جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ فرق مراتب بے شمار مولا کائنات اور علی مرتضیٰ میں, فرق مراتب بے شمار اور حق بدستے حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تان ان پر بھی کار فجار. یعنی ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی گنہگاروں کا طریقہ اور اپنی آخرت کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے, حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا. کیونکہ معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں, حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں صحابی رسول ہونے کی وجہ سے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی دشمنی تھی معاذ اللہ, اس لیے تو حضرت علی سے جنگ کی, حضرت علی کو ستایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اور اہل بیت سے جنگ کی, جبکہ حضور نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے. یہ اعتراض. تو اس کے بھی 2 جواب ہیں. اس کا ایک الزامی جواب وہی کہ اگر امیر معاویہ پر یہ اعتراض کرو تو پھر ام المؤمنین پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے. عائشہ صدیقہ پر بھی یہ جنگ جمل ہوئی ہے, اس میں حضرت علی کے مقابلے میں ام المؤمنین تھی, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے صحابی رسول. اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. وہ جنگ بیان نہیں کی جاتی. یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. کیا مطلب اس کو بیان کرنے سے؟ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا, اس کا مقصد یہی ہوگا. ہم لوگوں میں غلط فہمیاں نہیں پیدا کرنا چاہتے, ہم صحابہ کرام کا ادب و احترام سکھانا چاہتے ہیں. تو یہ اعتراض اگر کیا جائے حضرت امیر معاویہ پر تو یہ اعتراض تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر بھی ہوتا ہے اور حضرت طلحہ پر بھی ہوتا ہے اور حضرت زبیر پر بھی ہوتا ہے, کہ کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی, انہوں نے بھی تو حضرت علی سے جنگ کی تھی. اور کوئی مخالف حضرت علی کے بارے میں بھی تو یہ کہہ سکتا ہے, حضرت علی پر بھی تو یہ اعتراض کر سکتا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے جنگ کی، ام المؤمنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے جنگ کی، حضرت طلحہ سے جنگ کی، حضرت زبیر سے جنگ کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو حضرت علی اس وعید کے حقدار ہو جائیں گے۔ حضرت علی پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ صحابہ سے جنگ کی معاذ اللہ، تو کیا صحابہ سے جنگ کرنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا بغض رکھتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اہل بیت کے بڑے بڑے حضرات پر بھی، بڑی بڑی ہستیوں پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی۔ اور اختلاف ہوتا ہے، اختلاف تو ابھی بھی ہمارے درمیان بھی ہو جاتا ہے، انبن ہو جاتی، اور ائمہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہوا، اختلاف تو ہوتا ہی رہتا ہے مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے کہ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور بھائی بھائی میں کبھی کبھی ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ نوبت لڑائی تک آ جاتی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض ہے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور عداوت کا جذبہ ہے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہا، لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں تھا، ایک دوسرے کے لیے عداوت نہیں تھی، ایک دوسرے کے سینے ایک دوسرے کے لیے کینے سے پاک اور صاف تھے، یہ صحابہ کرام۔ اور یہ ہم یوں ہی نہیں کہتے ہیں، اس کی دلیل بھی ہمارے پاس کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کتنا بڑا اختلاف ہوا، کیسا اختلاف ہوا، اس کے باوجود ایک دوسرے کا کیسا ادب و احترام کرتے اور ایک دوسرے کی کیسی عزت کرتے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسأل عنہا علی فہو اعلم، کہ اس مسئلے کے بارے میں حضرت علی سے پوچھو کیونکہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں علی سے پوچھو کیونکہ وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے وہ شخص؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ ہی جواب دے دیجئے نا، کہ آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو اور ارشاد فرمائے تو نے کتنی بری بات کہی، تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ان سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی کی، حضرت امیر معاویہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ سوال پوچھنے والے سے کہا کہ کہاں ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ اے مسئلہ پوچھنے والے تو حضرت علی کو یہ سمجھتا ہے، حضرت علی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور وہ مسئلہ حل نہ ہو پاتا تو حضرت علی سے حل کرواتے تھے، حضرت علی سے حل کرواتے تھے۔ اور تو کہتا ہے کہ آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ مجھے پسند ہے، جا ان کے پاس۔ اور پھر کہا کھڑا ہو جائے یہاں سے، قم لا اقام اللہ رجلک، کھڑا ہو جائے یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پاؤں کو قائم نہ رکھے اور تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ وہ شخص، اس کو حضرت امیر معاویہ کے یہاں سے وظیفہ ملا کرتا تھا، لیکن جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بے ادبی کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے ادبی کی وجہ سے وظیفہ ملنے والوں کے رجسٹر سے اس کا نام ہی خارج کروا دیا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں، بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے۔ یہ مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپس میں اس طرح تعلقات تھے، بھلے کچھ بھی معاملات ہوئے۔ ایک مرتبہ کتاب نفائس الفنون میں حضرت علامہ محمد بن محمود عاملی فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت علی کا ذکر آ گیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی تو شیر تھے، علی تو چودھری رات کا چاند تھے، علی تو رحمت خدا کی بارش تھے۔
علی تو رحمت خدا کی بارش تھے. پھر کیا وہ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھ لیا حضور آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے پوچھ رہا ہے پوچھنے والا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی. دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کے قول سے. کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں تو حضرت امیر معاویہ نے جو جواب دیا وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے. ارشاد فرماتے ہیں خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو نقش قدم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نشان بھی ابو سفیان کی اولاد سے بہتر ہے. ابو سفیان کی پوری نسل سے بہتر. ان کے پاؤں کے نقش ان کی تحریر خطوط کا معنی تحریر بھی ہوتا ہے اور نقش بھی ہوتا ہے. ان کے نقوش اور ان کی تحریر امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں پوری ابو سفیان کی اولاد اور ابو سفیان کی ساری نسل سے افضل ہے. یہ حضرت امیر معاویہ شان بیان کر رہے ہیں مولا کائنات کی. اور یہ جو اختلافات ہوئے یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ضرورت. یہ آزمائش ان کے لیے بھی تھی اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی آزمائش تھی. ایک واقعہ بڑا پیارا ہے. روایت ہے تاریخ ابن عساکر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں ایک مرتبہ حاضر تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود, حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی موجود تھے, حضرت عثمان غنی بھی تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. کہ اتنے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے ارشاد, نہیں سوچنے جیسی بات ہے, صدیق اکبر بھی ہیں, فاروق اعظم بھی ہیں, عثمان غنی, لیکن حضور کس کو خطاب فرما رہے؟ حضرت امیر معاویہ کو. یہ حضور عالم غیب ہیں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کیا ہونے والا ہے, آئندہ چند سالوں کی بات کرتے, قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کی حضور کو خبر ہے. وہ حضرت امیر معاویہ کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں حضور کہ اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں صرف اور صرف اللہ کے لیے علی سے بہت محبت کرتا ہوں. اب اس سے بڑی اور کوئی دلیل کہ حضور کی بارگاہ. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا, اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی. پہلے ہی فرما دیا تھا ان قریب تم, یہ اللہ کی مرضی, یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ اللہ کی مصلحتیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی مصلحتیں. ہمارا ذہن بہت چھوٹا, ہماری عقل بہت چھوٹی ہے, پروردگار کی قدرت بہت بڑی ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ اللہ کی حکمتیں ان ساری چیزوں کے اندر. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم دونوں کے درمیان آزمائش ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آزمائش کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں غور کرنے کی ضرورت. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے جب پوچھا کہ آزمائش کے بعد کیا ہوگا, حضور ارشاد فرماتے اللہ کی معافی, اس کی رضامندی اور جنت میں داخلہ. جنت میں داخلہ. حضرت امیر معاویہ کو جنت کی بشارت ملی کہ نہیں؟ اب کون ہوتا ہے وہ, کون بدبخت ہے جو ان کی شان میں گستاخی کرے جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ سوچنے جیسی بات. تاریخ ابن عساکر میں یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ کو فرمایا کہ اس آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے معافی, یہ لغزش اور خطائی اجتہادی جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, اللہ راضی ہو جائے گا اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا عرض کیا کہ ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں, اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا. یہ آزمائش ان کے لیے بھی آزمائش تھی اور بعد والوں کے لیے بھی آزمائش. یہی تو دیکھیں آپ, اسی آزمائش کی وجہ سے تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ان سارے معاملات میں پڑھ کر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں, اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے. ان کے لیے آزمائش اور ہمارے لیے بھی آزمائش کہ ہم صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت پر قائم رکھا ہے, صحابہ کا بھی ادب کرنے والا بنایا اور اہل بیت کا بھی ادب کرنے والا بنایا. تو یہ شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی محبت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی بات کریں کہ ان کے ساتھ بھی تو اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو اسحاق بخاری شریف کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت طلحہ کی لاش کے پاس سے گزر ہوا، جنگ جمل میں آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت طلحہ کی لاش کو دیکھا تو اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، ان کا بھی شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یہ جنگ جمل سے الگ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سپاہی جس کا نام تھا عمرو ابن جرموز، وہ آیا اور نماز کی حالت ہی میں حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ اب حضرت زبیر کی تلوار حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، کہ ابن صفیہ یعنی حضرت زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، وہ جہنمی ہے، ابن حضرت زبیر کو قتل کرنے والا ابن صفیہ، یہ حضرت زبیر کی کنیت کہ حضرت زبیر کو قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ حدیث سنائی ہی تھی اور اس کا جہنمی ہونا ثابت بھی ہو گیا۔ کیسے ثابت ہوا؟ وہ عمرو ابن جرموز حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ کا بھی معاملہ عجیب ہے، اگر ہم آپ سے لڑے تب بھی جہنمی اور آپ کی طرف سے لڑے تب بھی جہنمی۔ اور اتنا کہنے کے بعد غصے میں آ کر اس نے اپنے پیٹ میں ہی تلوار گھونپ لی اور وہیں خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ تو حضور نے جو فرمایا تھا کہ جہنم کی خوشخبری دے دو، یہ جہنمی ایسا تھا عمرو ابن جرموز۔ تو یہ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن ان کے درمیان دشمنی نہیں تھی، بغض نہیں تھا، عداوت نہیں، محبت موجود تھی، محبت قائم تھی۔ یہ سارے معاملات جو ہوئے آزمائش کے طور پر تھے، اور ان میں سے مولا کائنات حق پر تھے اور باقی حضرات سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ اور مجتہد کے بارے میں فرمایا گیا کہ مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں صحیح ہو تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر مجتہد سے اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو ایک اجر ملتا ہے، یعنی گناہ کا تو سوال ہی نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطائے اجتہادی ہوئی، اس بنیاد پر آپ کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی وجہ سے آپ پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہو سکتی۔ اور اختلاف کی وجہ کیا تھی وہ بھی سنیں۔ اختلاف ہوا کیسے؟ مصر کے بلوائیوں نے حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا اور آپ پر پانی بند کر دیا، اور نہایت ہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد مہاجرین اور انصار کی متفقہ رائے سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی سے مطالبہ ہونے لگ گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیجیے، کیونکہ بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا تو ان سے بدلہ لیجیے۔ لیکن بعض مصلحتوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ نہ لے سکے، حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ، کیوں افراتفری کا ماحول فتنہ پھیل گیا تھا حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے۔ اب یہ بات اور یہ خبر ملک کے شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ مدینہ منورہ میں، یعنی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کسی جنگ میں ہوتے، باہر ہوتے اور شہید ہو جاتے تو الگ بات ہے، یہ مدینہ منورہ جو دارالخلافت تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس کے بارے میں کہتے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حضرت عثمان کا شہید ہو جانا یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے لکھا حضرت علی کو کہ حضرت عثمان غنی کا مدینہ منورہ میں شہید ہو جانا یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر توجہ دیجیے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دیجیے اور ان پر قصاص جاری کیجیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی قصاص جاری نہیں کر پائے اور قاتلوں کو سزا نہیں دے پائے، حالات کی وجہ سے مجبور تھے، افراتفری کا ماحول تھا، اس لیے حضرت علی بھی مجبور تھے، آپ سزا نہیں دے پائے۔ اب عبداللہ ابن سبا اور اس کا گروہ، یہ سارے فتنے کی جڑ یہی لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کا گروہ یہ سارے فتنے کی جڑ، اور یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے تھے، یہی لوگ عبداللہ ابن سبا۔ اب اس کے گروہ میں سے کچھ لوگ ملک شام پہنچ گئے حضرت امیر معاویہ کے پاس،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگ گئے، حضرت علی کے بارے میں بھڑکانے لگے۔ لیکن دیکھیں وہ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ایسے ہی کسی کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے جا جا کر کہا کہ حضرت علی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والوں نے جا کر حضرت امیر معاویہ سے کہا، لیکن حضرت امیر معاویہ نے پہلے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے قاصد پر قاصد بھیجے اور پیغام پر پیغام اور شدت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا حضرت امیر معاویہ، لیکن حضرت علی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور حضرت علی نے اس کے باوجود بھی قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا، تو حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات جم گئی۔ یعنی اب حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت مولا کائنات خلیفہ بننے کے لائق نہیں، کیونکہ جب وہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے اور قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے تو خلافت کے دوسرے امور کیسے انجام دے پائیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا اختلاف ہوا، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا ہوا۔ سارے جھگڑے کی بنیاد یہی ہے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بھی اختلاف ہوا، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی جو اختلاف ہوا، اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا تھا اور ان پر قصاص جاری نہیں کیا تھا۔ اسی بنیاد پر یہ سارے معاملات ہوئے۔ بہرحال ہمیں اس میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے لوگ، بڑے مرتبے والے وہ صحابہ ہیں، اور ان کا مرتبہ اونچا، اور صحابی کا مرتبہ تو ایسا ہے کہ ہم نے علماء کرام کی زبان ہی سنا، کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا، کتنے ہی اونچے مرتبے تک کیوں نہ پہنچ جائے، کوئی غوث کیوں نہ ہو جائے، کوئی قطب کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ، ان کا ادب و احترام ہمارے لیے لازم اور ضروری۔ ابھی ایک اعتراض باقی ہے، وہ اعتراض یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنایا تھا، یزید کو اپنا ولی عہد کیوں بنایا تھا؟ اس کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ہم آئندہ بیان میں شامل کریں گے۔ اور یزید کا کردار کیسا تھا، اور یزید کا کیریکٹر کیسا تھا، اور حدیث قسطنطنیہ جس میں شامل ہونے والے قسطنطنیہ کے جہاد میں اور قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہونے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی بشارت عطا فرمائی تھی، تو کیا یہ حدیث یزید پر بھی صادق آتی ہے؟ کچھ لوگ اس حدیث کو یزید پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید بھی اس لشکر میں شامل تھا اس لیے وہ بھی بخشا ہوا ہے، اس کی بھی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس طرح کی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو دونوں طرف کا جواب دینا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک جانب شیعہ اور رافضی ہیں جو معاذ اللہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو بھی ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، اور دوسری جانب خارجی اور ناصبی ہیں جو معاذ اللہ اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو بھی ہمیں جواب دینا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت یہ اعتدال والا مذہب ہے، یہ درمیانی مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔